بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے طاقتور آواز وہ تھی جو کبھی چیخ کر نہیں بولی۔ دنیا میں بے شمار مقرر گزرے، بادشاہ، فلسفی، جنگجو۔ کسی نے طاقت سے لوگوں کو متاثر کیا، کسی نے دولت سے اور کسی نے بلند آواز سے۔ لیکن تاریخی انسانیت کی سب سے مؤثر، سب سے پرسکون اور سب سے دلنشین گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وہ آواز جس میں نہ غرور تھا، نہ شور، نہ جھوٹ، نہ تحقیر، بلکہ رحمت تھی، حکمت تھی، وقار تھا اور دلوں کو جیت لینے والی سچائی تھی۔ آج جب سوشل میڈیا پر طنز کو ذہانت سمجھا جاتا ہے، چیخنے کو اعتماد اور بے عزتی کو کامیڈی، تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے؟ آئیے سیرت الطیبہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز گفتگو کے 5 عظیم اصول سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، کلام میں وقار اور ٹھہراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کم ہوتے تھے، مگر ان میں معنی کا سمندر ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، یعنی مختصر الفاظ میں عظیم معنی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ واضح اور جدا جدا الفاظ میں گفتگو فرماتے تھے جسے سننے والا یاد کر لیتا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو الفاظ گن لیتا۔ سوچئے آج ہم کتنی جلدی بولتے ہیں۔ ہم تو سننے سے زیادہ بولنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ محفلوں میں شور بڑھ گیا ہے اور حکمت کم ہو گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں کہ ہر سچ بول دینا حکمت نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح انداز میں بات کرنا حکمت ہے۔ دوسرا اصول، نرم لہجہ اور تبسم۔ دنیا سمجھتی ہے کہ سخت لہجہ انسان کو طاقتور بناتا ہے، لیکن قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کچھ اور بتایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم مزاج ہو گیا، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے بکھر جاتے۔ سوچئے جس شخصیت کے ایک اشارے پر لوگ جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، وہ کبھی چیخ کر بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرا کر گفتگو کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی نرم لہجہ تھا جس نے وحشی جیسے قاتل کو بدل دیا۔ اسی اخلاق نے صفوان بن امیہ جیسے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ لوگ صرف دلائل سے نہیں بدلتے، بلکہ لہجوں سے بدلتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک نرم جملہ ایک انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تیسرا اصول، بہترین سامع، یعنی بہترین سننے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عظیم انسان کی پہچان صرف اس کی گفتگو نہیں، بلکہ اس کا سننا بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بہترین سپیکر نہیں تھے، بلکہ تاریخ انسانی کے بہترین لسنر بھی تھے۔ آپ بہترین بات بھی کرتے تھے اور بہترین طریقے سے سنتے بھی تھے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے،
حتیٰ کہ دشمن کی بھی نہیں۔ سیرت کے روایات میں آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آیا، اس نے اسلام کے خلاف لمبی گفتگو کی، سخت جملے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ یہ صرف اخلاق نہیں تھا، یہ انسان کو عزت دینے کا اعلیٰ ترین معیار تھا۔ آج ہم دوسروں کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہم بحث جیت جاتے ہیں مگر رشتے ہار جاتے ہیں۔ سوچئے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف قرآن سننے نہیں آتے تھے، وہ آپ کے لہجے میں سکون تلاش کرتے تھے۔ چوتھا اصول، مخاطب کی نفسیات کو سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے اس کی عقل، عمر، کیفیت اور نفسیات کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ بچوں سے محبت بھرے انداز میں، بوڑھوں سے احترام کے ساتھ، دیہاتیوں سے آسان زبان میں اور اہل علم سے علمی گفتگو فرماتے تھے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ صرف سوال کا جواب نہیں تھا، یہ دل کی اصلاح تھی۔ یہی نبوی انداز تھا، انسان کو توڑنا نہیں بلکہ سنوارنا۔ پانچواں اصول، سچائی، پاکیزگی اور باوقار مزاح۔ آج جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا، طنز کرنا، بے عزتی کرنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جھوٹ، گالی، فحاشی اور تضحیک سے پاک تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح بھی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دلوں میں اترتی تھی، کیونکہ الفاظ سے پہلے کردار بولتا تھا اور سچائی سے نکلنے والی بات براہ راست دل تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت ہیں، لیکن خوبصورت لہجے بہت کم ہیں، اور کائنات کا سب سے خوبصورت لہجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سوچئے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے عشق پہلے ہوئے تھے یا آپ کے اخلاق اور لہجے کے؟ اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو صرف لباس نہیں، اپنی زبان بھی سنت کے مطابق بنانی ہوگی۔ گھر کو جنت بنانا ہے، لہجہ نرم کیجیے۔ دل جیتنے ہیں، مسکرا کر بات کیجیے۔ معاشرہ بدلنا ہے، طنز، جھوٹ اور تضحیک کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور اخلاق کا آغاز زبان سے ہوتا ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کو سچا، ہمارے دلوں کو پاک اور ہمارے اخلاق کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔